اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ایک صلوات قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء اور سوگواران حضرات اسیران کربلا بطفیل چہاردہ معصومین علیہم السلام اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء معصومہ عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. حکم دعا اور اہل بیت علیہم السلام کے عنوان سے حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقد اس خمسہ مجالس کا یہ دوسرا روز ہے، جس میں میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 24ویں پارے اور 40ویں سورے کی 60ویں آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند عالم بہت ہی تاکید کے ساتھ دعا کا حکم دے رہا ہے اور تاکید کی جا رہی ہے کہ اس سے دعا مانگی جائے، اس سے سوال کیا جائے تاکہ وہ عطا کرے اور وہ دعاؤں کو قبول فرمائے. اور دعا مانگنا اتنا اہم مرحلہ ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں وہ افراد جو دعا نہیں مانگتے ان کو اللہ صاحبان تکبر مانتا ہے اور دعا نہ مانگنے کو غرور کی علامت قرار دیا ہے، فرعونیت کی علامت قرار دیا ہے، انانیت کی علامت قرار دیا ہے، تکبر کی پہچان قرار دیا ہے. اور وہ لوگ جو دعا نہیں مانگتے ان کے لیے داخلہ جہنم کا اعلان کیا گیا ہے. اس کا مطلب صرف نماز نہ پڑھنے والا ہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ جو نماز میں دعا نہ مانگے وہ بھی جہنم میں جائے گا. صرف روزہ نہ رکھنے والا ہی جہنم میں نہیں جائے گا، جو روزے کے بعد دعا نہ مانگے وہ بھی جہنم میں جائے گا. صرف تارک حج ہی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ تارک دعا بھی جہنم میں جائے گا. یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی آیت ہے جو دعا کی اہمیت کو بیان فرما رہی ہے کہ دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ بغیر دعا کے اللہ اپنی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، بغیر دعا کے وہ اپنی نماز کو روزے کو قبول نہیں فرماتا ہے. عزیزوں، حالانکہ مقام دعا نماز کے بعد ہے. بس توجہ فرمائیں گے آپ، ایک صلوات بآواز بلند ہے. حالانکہ مقام دعا، منزل دعا نماز کے بعد ہے. نماز پڑھی اب دعا، روزہ رکھا اب دعا، حج کیا اب دعا، زکوٰۃ دی اب دعا. دعا کا مقام نماز کے بعد ہے. پہلے نماز ہے پھر دعا ہے، پہلے روزہ ہے پھر دعا ہے.
لیکن نماز کے بعد دعا ضرور ہے، مرتبہ دعا کا نماز سے بھی افضل ہے۔ میں نے کل عرض کیا کہ دعا کو افضل عبادت قرار دیا ہے۔ دعا نماز کے بعد ہے مگر نماز سے افضل ہے، دعا روزے کے بعد ہے مگر روزے سے افضل ہے، دعا حج کے بعد ہے مگر حج سے افضل ہے۔ اس کا مطلب شریعت اسلامی میں جو چیز بعد میں ہو ضروری نہیں کہ اس کا رتبہ کم ہو۔ قرآن ساری کتابوں کے بعد آیا مگر سب سے افضل کتاب، آخری نبی سارے نبیوں کے بعد آئے مگر سب سے آخری نبی سب سے افضل قرار پائے۔ اس کا مطلب یہ کہ شریعت اسلامی میں جو بعد میں ہو اس کا رتبہ کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تولا فروع دین میں بعد میں کیوں رکھا گیا۔ بعد میں اس لیے ہے کہ جو اس سے پہلے ہے اس سے یہ افضل ہے، تو تولا جن کے بعد ہو تولا ان سے افضل ہے۔ اب جو تولا کے بھی بعد ہو، صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ بہرحال آپ مولانا فرمائے تو میں نے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ عرض کیا، بڑا اہم موضوع ہے اور بہت کلی سے آپ توجہ فرما رہے ہیں کہ دعا، حکم دعا کہ بغیر دعا کے اللہ اپنی عبادت قبول نہیں کرتا، اور معصومین نے جتنی تعلیم دعاؤں کی دی ہے اتنی تعلیم نمازوں کی بھی نہیں دی ہے۔ معصوموں نے اتنی نمازیں بھی نہیں سکھائی ہیں جتنی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بہت سی نمازیں معصومین نے بتائیں، یہ نماز جعفر طیار ہے، یہ نماز سلمان فارسی ہے، یہ نماز آرابی ہے، یہ نماز وحشت ہے، یہ نماز رسول خدا ہے، یہ نماز امیر المومنین ہے۔ بہت نمازیں معصومین نے سکھائی ہیں، یہاں تک کہ واجب نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز نافلہ کی بھی تاکید کی ہے، اور اتنی تاکید کی ہے کہ ہمارے آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ بہرحال نماز کا ذکر ہے لیکن رات کی نماز بآواز بلند پڑھنے کا حکم ہے۔ رات کی 2 رکعتیں بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، نماز 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی 5 پہچانیں ہیں۔ ایک پہچان یہ ہے کہ یہ 51 رکعت نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔ 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن 51 رکعت نمازوں کا پابند ہوتا ہے، داہنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، بسم اللہ بآواز بلند کہتا ہے، خاک کے اوپر سجدہ کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، 51 رکعت نماز کا پابند ہوتا ہے۔ اب یہ 51 رکعت کیا ہے؟ 17 رکعت نمازیں واجب ہیں، نماز صبح کی 2 رکعت، ظہر عصر اور عشاء کی 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت۔ بہت توجہ سنیے گا، یہ 17 رکعت نمازیں تو واجب ہیں، لیکن خالی واجب نمازیں پڑھ کے آدمی مسلم ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ 17 رکعت نمازیں پڑھ کے ہم مسلم ہو جائیں گے، لیکن مومن ہونے کے لیے امام نے فرمایا کہ 51 رکعت 51 رکعت نمازیں پڑھنا ضروری ہے۔ اب یہ 17 رکعت نمازوں کے ساتھ ساتھ جو 51 رکعت نمازیں جو ان 17 کو ملا کے ہوتی ہیں، اس میں نماز صبح کے ساتھ 2 رکعت نماز نافلہ ہے، نماز ظہر کے ساتھ 8 رکعت نماز نافلہ ہے، عصر کے ساتھ 8 رکعت نماز نافلہ ہے، مغرب کے ساتھ 4 رکعت نماز نافلہ ہے، عشاء کے ساتھ 1 رکعت نماز نافلہ ہے، پھر 11 رکعت نماز شب کی نمازیں ہیں۔ یہ 34 رکعت نمازیں اور یہ 17 رکعت نمازیں، 17 رکعت نمازیں پڑھ کے آدمی مسلم ہو سکتا ہے لیکن مومن نہیں ہوگا۔ مومن ہونے کے لیے یہ 34 رکعت نمازیں اور پڑھنا ضروری ہے۔ حالانکہ 17 رکعت نمازیں واجب ہیں اور یہ 34 رکعت نمازیں مستحب ہیں، مگر ایک قانون سمجھایا جا رہا ہے کہ صرف واجب ادا کر کے مسلم تو ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن ہونے کے لیے 17 واجب نمازوں کے ساتھ 34 مستحب نمازیں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اسلام میں مستحب کا مرتبہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مستحب کو کم نہ سمجھنا، بغیر مستحب کے صرف واجب پر عمل کر کے تم مسلم تو ہو جاؤ گے لیکن مومن نہیں ہوگے۔ توجہ ہے آپ کی، مومن ہونے کے لیے واجب کے ساتھ ساتھ مستحب پر عمل ضروری ہے۔
یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر رتبہ ولایت گھٹانے کے لیے، مرتبہ عزا گھٹانے کے لیے، رتبہ زیارت کو چھپانے کے لیے واجب و مستحب کی بحث چھیڑی جاتی ہے کہ صاحب لا الہ الا اللہ واجب ہے، علی ولی اللہ مستحب ہے، حج کو جانا واجب ہے، زیارت کو جانا مستحب ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، عزاداری کرنا مستحب ہے، حالانکہ ہم اس کو واجب سے بھی بلند مانتے ہیں۔ کیا سمجھائیں آپ؟ ہم اسے واجب سے بھی اوپر مانتے ہیں، مگر کم سے کم وہ لوگ جو علی ولی اللہ کو مستحب مانتے ہیں، عزاداری کو مستحب مانتے ہیں، زیارت حسین کو مستحب مانتے ہیں، ہماری ان سے گزارش ہے چلیے علی ولی اللہ مستحب صحیح، چلیے عزاداری مستحب صحیح، چلیے زیارت حسین مستحب صحیح، لیکن جیسے 17 واجب پڑھ کے کوئی مسلم نہ ہوگا جب تک 34 رکعت مستحب نہ پڑھے، ویسے ہی لا الہ الا اللہ کہہ کے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک علی ولی اللہ نہ کہہ دے۔ بھائی واجب حج کر کے کوئی مومن نہ ہوگا جب تک زیارت حسین نہ کر لے، واجب نماز پڑھ کے کوئی مستحب نہ ہوگا جب تک ماتم حسین نہ کر لے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اماموں نے واجب نمازیں بھی بتائیں، مستحب نمازیں بھی سکھائیں، لیکن میرا چیلنج ہے جتنی دعائیں اماموں نے بتائی ہیں آپ کو اتنی نمازیں نہیں ملیں گی۔ ذخیروں کے ذخیرے ہیں دعاؤں کے، صحیفوں کے صحیفے ہیں دعاؤں کے، اور پھر امام نے دعائیں بھی سکھائیں، اور دعا کیوں قبول ہوتی ہے یہ بھی بتایا، دعا کیوں رد ہوتی ہے یہ بھی بتایا۔ ایک شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دیکھیں بہت توجہ سنیے گا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نوجوان یہاں سے کچھ لے کے جائیں۔ ایک شخص چھٹے امام کے پاس آیا اور یہی قرآن کی آیت جو میں تلاوت کر رہا ہوں اس نے امام کے سامنے تلاوت کی اور کہا حضرت اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعا سنوں گا، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا پوری کروں گا۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ ہے صادق الوعد۔ صادق الوعد کا مطلب اس کا کوئی وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ جب اس نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ تم دعا مانگو تو ہم تو دعا مانگتے ہیں مگر ہماری دعا پوری نہیں ہوتی۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا نہیں سنتا۔ امام مسکرائے، کہا اللہ نے صرف تم سے ایک وعدہ نہیں کیا، صرف ایک وعدہ نہیں کیا، ایک وعدہ تم سے کیا ہے، ایک وعدہ تم سے لیا ہے، ایک وعدہ تم سے کیا ہے، ایک وعدہ تم سے لیا ہے۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ کہ حضرت اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا؟ کہ بھئی دعا سننے کا وعدہ کیا ہے اور ولایت علی کا وعدہ لیا ہے۔ نیا فرمایا عالم ارواح میں علی کی ولایت کا وعدہ لیا ہے، تم اپنا وعدہ پورا کرو وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ تم علی ولی اللہ کہو وہ دعائیں سنے گا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اور ہمارے دیکھیں میں آپ کو ایموشنل بلیک میل کر کے داد نہیں لینا چاہتا کہ میں کتنا بیمار ہوں اور کتنی بیماری میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں اور کتنی دعائیں مومنین کے ساتھ میں ہیں۔ میں داد نہیں چاہتا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بآواز بلند بھیجے محمد والے۔ داد تو بہرحال آپ محب اہل بیت ہیں، ذکر اہل بیت میں مسکرانا آپ کے چہرے کا حق ہے۔ زبان ملی ہی اس لیے ہے کہ لسان اللہ کی تائید کی جائے۔ وہ زبان نہیں ہوتی جو چوراہوں پر بولتی ہے، ہوٹلوں میں بولتی ہے، گلیوں میں بولتی ہے اور ذکر علی میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ بس آپ متوجہ رہے، میرا میسج پہنچ جائے، میرا پیغام پہنچ جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ حضرت نے فرمایا اللہ نے دعا سننے کا وعدہ کیا ہے
اور تم سے علی کی ولایت پہ باقی رہنے کا وعدہ لیا ہے۔ اس کا مطلب علی کی ولایت کا تعلق صرف شیعہ سے نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت سے بھی ہے۔ دعا تب تک قبول نہ ہوگی جب تک علی کی ولایت نہ ہوگی، اور علی کی ولایت سے دعا کا اتنا گہرا رشتہ ہے کہ نبی نے اللہ کی توحید کا اعلان بھی کیا، اپنی رسالت کا اعلان بھی کیا، مگر جب نبی نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو کوئی خدا نہیں سوائے وحدہ لا شریک کے، پھر فرمایا تفلحوا، تو تمہیں نجات ملے گی۔ نبی نے نجات کا وعدہ کیا، دعا نہیں کی۔ جب اللہ کی وحدت کا اعلان کیا تو نجات کا وعدہ کیا، دعا نہیں کی۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اپنا اعلان کیا، جنت کا وعدہ کیا، دعا نہیں کی۔ لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہم والے من والا ہوں وعادے من آدھا ہوں۔ فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پالنے والے، اسے دوست رکھنا جو اسے دوست رکھے، اسے دشمن رکھنا جو اسے دشمن رکھے، اسے عزت دینا جو اس کی عزت کرے، اسے ذلیل کر دینا جو اس کی عزت نہ کرے۔ فوراً دعا کی۔ اب دیکھیے اعلان ولایت ہوا، نبی نے فوراً دعا کی۔ غدیر میں ایک ہوئی دعا اور ایک ہوئی بد دعا۔ نبی نے کی دعا اور منکر علی حارث آیا، اس نے اپنے لیے کی بد دعا کہ یا نبی اللہ، اگر آپ نے بنایا تو میں نہیں مانتا، اگر اللہ نے بنایا ہے تو فوراً مجھ پر عذاب آئے۔ حارث نے بد دعا کی، ابھی سواری تک نہ پہنچا تھا کہ عذاب آ گیا۔ وہیں سے ثابت ہوا جب منکر علی کی بد دعا رد نہیں ہوتی تو محب علی کی دعا کا صلوات بھی بآواز بلند بھیجے محمد۔ سنیے گا، جب منکر علی کی بد دعا رد نہیں ہوتی تو محبان علی کی دعا کیسے رد ہوگی؟ اس نے بد دعا کی، پالنے والے مجھ پر عذاب نازل ہو، فوراً بد دعا قبول ہو گئی۔ حالانکہ بد دعا کا قانون یہ ہے کہ اللہ بد دعا فوراً نہیں سنتا۔ دعا تو اگر قانون کے ساتھ ہو اللہ سن لیتا ہے، لیکن اللہ بد دعا نہیں سنتا۔ اگر وہ بد دعائیں سننے لگے تو دنیا میں کوئی زندہ ہی نہ رہے۔ اس لئے کہ صبح کوسنے، شام کو کوسنے، دوپہر میں کوسنے، رات میں کوسنے، کون زندہ رہے؟ اگر بد دعا پوری ہونے لگے فوراً، اللہ بد دعا فوراً نہیں سنتا۔ جناب نوح جیسے نبی نے بد دعا کی، میری قوم پر عذاب نازل کر، فوراً عذاب نہیں آیا۔ جناب لوط نے بد دعا کی، میری قوم پہ عذاب آئے، فوراً عذاب نہیں آیا۔ لیکن دشمن علی نے بد دعا کی، فوراً عذاب آیا۔ کیوں؟ کہا بھائی وہ میرے منکر تھے، یہ علی کا منکر ہے، اپنے منکر پر عذاب کو ڈیلے کروں گا، علی کے منکر کو نہیں چھوڑنا۔ ابھی سنیے گا جس منزل پر میں لا رہا ہوں آپ کو، اپنے منکروں پر فوراً عذاب نازل کیا، لیکن علی کے منکر کو عذاب کو ڈیلے نہیں کیا، عذاب میں دیر نہیں کی۔ پالنے والے اپنے منکر کو موقع دیا، علی کے منکر کو بھی موقع دے، اس لیے کہ تو بہرحال اعلیٰ ہے، یہ علی ہیں، تو خالق یہ تیری خلق، تو قادر یہ مظہر قدرت، تو رازق یہ مظہر رزاقیت، تو رب یہ مظہر ربوبیت۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تیرا دشمن فوراً عذاب پائے، علی کے دشمن پر دیر میں عذاب آئے۔ آواز آئے کہ بھائی فرق ہے، دیکھو میرے دشمن کے پاس ایک بہانہ موجود ہے، انکار کا ریزن موجود ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میرے دشمنوں کے پاس ایک انکار کا ریزن ہے، انکار کا بہانہ ہے کہ جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے؟ ارے بڑی آسانی سے سنا بھائی، میرے دشمنوں کے پاس ایک ریزن ہے کہ جسے دیکھا نہیں اسے کیوں مانے، مگر علی کے دشمن کے پاس یہ ریزن نہیں،
ارے مجھے سورج پلٹا بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا۔ اللہ میرے ساتھ آئیے، مجھے سورج بناتے نہیں دیکھا، علی کو پلٹاتے تو دیکھا۔ مجھے ستارہ بناتے نہیں دیکھا، علی کی ڈیوڑی بہاتے تو دیکھا۔ ارے مجھے کعبے میں آتے نہیں دیکھا، علی کو کعبہ بساتے تو دیکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بھائی اللہ کے دشمن کے پاس ریزن ہے کہ اسے دیکھا نہیں، علی کے دشمن کے پاس ریزن نہیں۔ اب سمجھ میں آیا، اپنے منکر کو چھوڑ دیا اس لیے کہ اس نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ علی کے منکر پہ عذاب آیا اس لیے کہ اندیکھا معاملہ نہیں، 1.25 لاکھ کے مجمع میں دونوں ہاتھوں پر دیکھا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ماشاءاللہ، پیچھے والے نوجوان بول رہے ہیں تو آگے والے نوجوانوں سے بھی منزل آئے گی۔ دیکھیے یہ بات میں شاید گھروں کی مجلسوں میں پڑھ چکا ہوں کہ ہمارے بزرگ جعفر امام چچا ہیں، جنن چچا ہیں، ہمارے ناظر عباس صاحب ہیں، ان سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا اگر یہ فضائل میں داد نہ دیں، اس لیے کہ یہ اپنے حصے کی داد اپنے زمانے کے خطیبوں کو دے چکے ہیں۔ ہمیں نوجوانوں کے دہن سے اپنا حق لینا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو عزیز یہاں ذرا بیدار ہو کے سنیں۔ بہرحال موضوع نیا ہے لیکن مجمع بھی وہی پرانا ہے اور میرا مزاج بھی وہی پرانا ہے، اسی منزل پہ آپ کو لانا ہے کہ بددعا کے معاملے میں اللہ دشمن علی کے اوپر عذاب کو ڈیلے نہیں کرتا۔ بہت سے معاملے میں اللہ عذاب ٹال دیتا ہے، بہت سے معاملے میں، جیسے جھوٹی قسم۔ بھائی ذات توجہ رکھیے، جھوٹی قسم کھانے والے پر بھی عذاب ہے، لیکن نہ جانے کتنے لوگ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، عذاب نہیں آتا، مزے سے ٹہل رہے، اس کا پیسہ مار لیا، اس کا پیسہ مار لیا اور جھوٹی قسم کھا لی، عذاب نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، منصور دوانقی دشمن اہل بیت، اس نے چھٹے امام کو طلب کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو آدمی سامنے کھڑا ہے اس نے آ کے کہا ہے کہ آپ فوج جمع کر رہے ہیں، سپاہی جمع کر رہے ہیں، اسلحے جمع کر رہے ہیں تاکہ میری حکومت الٹ دی جائے۔ امام نے کہا کہ ہمیں تیری باطل حکومت کو الٹنے کے لیے اسلحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے، قسم کھا کے کہا ہے۔ امام نے کہا میرے سامنے قسم کھا، تو اس نے جیسے ہی کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، آپ نے فرمایا یہ نہ کہے کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، جیسے میں بتاؤں ویسے قسم کھا۔ کہا کیسے؟ کہا ایسے قسم کھا کہ میں اللہ کی پناہ سے نکل کے اپنی پناہ میں آ کے قسم کھاتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے کہا عذاب آ گیا۔ امام نے فرمایا سنو، اگر یہ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کا نام لے کے قسم کھاتا اور اللہ کی پناہ میں رہ کے قسم کھاتا تو جھوٹا تھا، مگر عذاب ابھی نہ آتا، اس لیے کہ اللہ ہے رحمان، اس کی رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی جھوٹا ہی صحیح اس کا نام لے لیتا ہے تو اس کی رحمانیت جوش میں آتی ہے اور عذاب کو دنیا سے ہٹا کے آخرت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی رحمانیت کا تقاضا۔ نہ سنا ہوگا آپ نے یہ کچھ جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اللہ رحمان ہے، وہ سوچتا ہے چلو میرا نام لیا اس نے اپنے کو بچانے ہی کے لیے صحیح، تو اللہ کی رحمانیت اس دنیا میں عذاب روک دیتی ہے کہ یہاں عذاب نہیں آئے گا، آخرت میں عذاب آئے گا۔
اللہ کی رحمانیت جوش میں آ جاتی ہے. ایک واقعہ یہ کہ مولا علی نے 12 لوگوں کو کوفے میں جمع کیا کہ تم لوگ قسم کھا کے گواہی دو کہ تم نے غدیر میں میری ولایت کا اعلان سنا کہ نہیں سنا. تو ان میں ایک شخص بیٹھا تھا انس، جس نے کہا کہ خدا کی قسم میں بھول گیا، اللہ کی قسم میں بھول گیا. مولا نے ہاتھ اٹھائے کا پالنے والے اگر یہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو ابھی عذاب آئے. فوراً عذاب آیا، وہاں ڈیلے نہیں ہوا. اس کا مطلب منکر علی کو اللہ کی رحمانیت بھی نہیں بچاتی. ارے کیا سنا آپ نے؟ منکر علی کو رحمانیت بھی نہیں بچاتی. ارے جسے اللہ کی رحمانیت نہ بچائے نبی کی صحابیت کیا بچائے؟ غور کیا آپ نے؟ یہ عزیزان گرامی چونکہ ولایت دعا کا جز ہے، اس لیے شرط دعا ہے علی کی ولایت، علی کا اقرار، علی کا عرفان. دعا ولایت علی کی عظمت سمجھانے کے لیے ہے. دعا صرف ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں ہے. دعا وہ زینہ ہے جو عظمت علی تک پہنچاتا ہے. اب آئیے آپ کو سناؤں ایک دعا. حکم ہوا کہ جب تم پریشان ہو، تمہاری حاجتیں پوری نہ ہو، تمہیں دشمن گھیر لے، تمہیں پریشانیاں گھیر لے، تو 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھنا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اب سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. 2 رکعت نماز امام آخر پڑھنا. اور طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھنا. اور سورہ حمد میں جب ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین پہ پہنچنا تو اس آیت کو 100 بار پڑھنا، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی. لیجئے 2 رکعت نماز ہم نے پڑھ لی، کہ اب تسبیح پڑھو، ہم نے تسبیح پڑھ لی، کہ اب دعا شروع کرو. وہ دعا ہے امام سے استغاثے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وساقط الارض بما وسط السماء والیک یا رب المشتقى وعلیک معول فی الشدۃ والرخاء. اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذین امرتنا بطاعتہم وعجل فرجہم یا محمد یا علی یا علیو یا محمد. ارے دعا سنا رہا ہوں نا، ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں آپ. یا محمد یا علی، میرے ساتھ کہیے، یہ دعا کا فقرہ ہے نا. یا محمدو یا علی یا علیو یا محمد یا محمدو یا علی یا علیو یا محمد. سمجھ گئے آپ نکتہ؟ عجیب سمجھے ہوتے تو نعرہ حیدری لگ چکا ہوتا. کیا بنایا؟ حیدری یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد یا محمد یا علی. لوگ کہتے ہیں یہ مجلس میں نعرے کہاں سے لائے؟ ارے دعا کی جیب سے نکال لائے. حیدری کذاب. یہ نعرہ حیدری کہاں ہے؟ ارے دعا پڑھیے، دعا میں ہے یا علی و یا محمد، یا محمد و یا علی. اب دیکھیں دعا صرف حاجت پوری کرنے کے لیے نہیں ہے، دعا عقیدہ درست کر رہی ہے. یا محمد یا علی یا علی یا محمد. جہاں محمد ہے وہاں علی، جہاں علی ہے وہاں محمد. سمجھایا علی کو محمد سے الگ نہ رکھنا، تبھی تو ہم علی ولی اللہ کو محمد رسول اللہ سے الگ نہیں رکھتے. جہاں محمد وہاں علی، جہاں علی وہاں محمد. دعا نے سکھایا کہ علی کو فاصلے سے نہ پکارنا، بلا فاصلے پکارنا.
حیدری. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیدری. دیکھیں یہ دعا کیوں دی؟ اس زمانے میں فضائل کی کتابوں کے ذریعے عقائد درست نہیں کیے جا سکتے تھے. دعائیں دی تاکہ عقیدہ درست کرو. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وساقط الارض بما وسط السماء. ذرا سخت موضوع ہے، یہ دوسرا مرحلہ گزر جائے مشکل کشا کے صدقے میں معاملہ آسان ہو جائے. کیا دعا کی؟ اللہم، اے اللہ. شکوے اللہ سے کیے، شکایتیں اللہ سے کی، پریشانیاں اللہ سے بیان کی. پھر کہا یا محمدو یا علی، یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیائی. دعا اللہ سے مانگی، مدد علی سے مانگی. ارے کیا بول رہا ہے بھائی؟ یہی تو پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. دعا اللہ سے مانگی، مدد نبی سے مانگی. دعا اللہ سے مانگی، مدد علی سے مانگی. سمجھایا یا علی مدد کہنا، علی سے مدد مانگنا نہیں ہے. یہی تو اللہ سے دعا مانگنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہی تو اللہ سے دعا ہے. ٹھوکر لگی یا علی مدد، آفت آئی یا علی مدد، مصیبت آئی یا علی مدد، بے اولاد ہوئے یا علی مدد، رزق گیا یا علی مدد، عزت جا رہی ہے یا علی مدد، اولاد نہیں ہے یا علی مدد. لوگ کہتے ہیں یا علی مدد کیا کرو، یا علی مدد نہیں کر رہے. ارے قدم قدم پہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ ہے اللہ سے دعا مانگنا. سمجھایا؟ دعا مجھ سے مانگنا، مدد اس سے مانگنا. یہی ہے دعا. اب دعا ختم یہاں پر نہیں ہوئی. یا محمدو یا علی، یا علیو یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما. پڑھتے ہیں نا بھائی دعا؟ ناصران احفظانی فإنکما حافظان. یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، علمان علمان علمان، الغوث الغوث الغوث، السا السا السا. پکارنا تھا آخری امام کو، مگر ڈائریکٹ نہیں پکارا. دعا نے مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ پوتے کو پکارنا، دادا کو چھوڑ کے نہ پکارنا. یہ طریقہ دعا سکھایا جا رہا ہے. یہ بہانہ نہ بنانا، یا علی مدد کو چھوڑنے کا یہ بہانہ نہ بنانا کہ صاحب آخری امام کا دور ہے ان کو پکاریے. یہ بہانہ نہ تلاشنا. نوجوانوں کو یا علی مدد سے یہ کہہ کے نہ دور کرنا کہ آپ کے امام کا دور ہے، آخری امام کا دور ہے، ان کو پکاریے، ان کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ارے دعا نے طریقہ سکھایا ہے کہ امام کو پکارنا، آخری دور کے امام کو، مگر علی کو چھوڑ نہ دینا. ارے جب نبی تک بغیر دروازے کے نہیں جاتے تو امام تک بغیر دروازے. سن رہے ہیں آپ؟ میں کہاں سے آپ کو فضائل سنا رہا ہوں؟ دعاؤں کے کعبے پر، ان کے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف لپٹا ہوا ہے. ایک مشن ہے نا کہ صاحب یہ تو ہمارے آخری امام کا دور ہے. بے شک. تو کہا ان کو پکاریے، ان کو بھی پکاریے، مگر ان کو پکار کے پکاریے. کا دور آخری امام کا ہے، آپ پہلے کو پکار رہے ہیں، کیوں؟ تو بھائی خیبر میں کس کا دور تھا؟
ارے نہ جانے کیا سننا ہے آپ. خیبر میں دور تھا پہلے محمد کا, پکارا گیا ناد علیین, وہی سے قانون بنا, دور پہلے محمد کا ہوگا, پکارا جائے گا علی کو, دور آخری محمد کا ہوگا, پکارا جائے گا علی. حیدری پوشیدہ طور کے اوپر مومنین کے درمیان اختلاف پیدا کرنے کے لیے چلائی جا رہی ہے. وہ آخری امام کا دور ہے, آپ پہلے کو کیوں پکار رہے ہیں؟ ان کو چھوڑیے, ان کو پکاریے. ارے یہ چھوڑوانے کا فلسفہ نہ رائج کیجئے, یہ ایک بڑی مہین سازش ہے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے یا علی مدد کی, اب آخری امام کو پکاریے, ان کو بھی پکاریے, ان کو بھی پکاریے, لیکن دروازے سے آئیے. شہر علم کا دروازہ کہاں بنایا؟ علی کو بنایا گیا, ان کے بغیر کچھ نہیں ہے, نہ اول ان کے بغیر نہ آخر ان کے بغیر. عزیزان گرامی یہ مہم ہے, اور یہی مہم چہرے بدلتی ہے کہ آج علم بہت ہو گئے, علم بہت ہو گئے, آج علم کی ضرورت نہیں ہے, علم کی ضرورت ہے. کہیں یا علی مدد چھڑوا کے آخری کی بات کی جاتی ہے, کئی علم کو چھڑوا کے علم کی بات کی جاتی ہے. حالانکہ نعمقوں کو کیا معلوم, ارے نہ علم علم سے جدا, نہ علم علم سے جدا. علم عباس کا ہے, علم عباس کے باپ کا ہے. بس عزیزوں, دعا عقائد کو پختہ کرنے کے لیے ان کو بھی پکاریے, ان کو بھی پکاریے. دعائیں سمجھا رہی ہیں کہ عظمت امام بھی سمجھو. دعا صرف ایک اپلیکیشن کا نام نہیں ہے, دعا ذریعہ عرفان کا نام ہے. اچھا مولا علی تو مولا علی, ان کو چھوڑ کے آخری امام سے دعا. 15 شعبان کو کم سے کم جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب عریضے ڈالنے جاتے ہیں, جاتے ہیں نا سب. عریضہ ہم نے لکھا کاغذ پہ, عریضہ لکھ کے آٹے میں لپیٹا, پکے پل پر پہنچے, یوں ہی عریضہ نہیں ڈالتے. عریضے کی بھی ایک دعا ہے. عریضہ کسے بھیجنا ہے؟ میں ذرا یہ تھوڑی سی محنت کرتا ہوں تاکہ ذرا مینٹل لیول ہائی ہو سکے, اور اعتراضات کا جواب صرف ممبر سے نہ دیا جائے, یہ مجمع بھی مبلغ حق اہل بیت بن جائے, یہ میرے نوجوان بھی بحث کرنے کے قابل ہو جائیں. دعا ہم نے حضرت سے کی, عریضہ حضرت کو لکھا, لیکن عریضے کی دعا السلام علیکہ یا حسین ابن رو. آپ کا سلام و حسین ابن رو, ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ثقہ ہیں, آپ معتمد ہیں. ہمارا یہ عریضہ ہمارے امام کی خدمت میں پہنچا دیجیے. یہ حسین ابن رو کون ہے؟ کون ہے حسین ابن رو؟ آخری امام نے 4 سفیر بنائے تھے جنہیں نائب کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک سفیر ہیں حسین ابن رو. یہ وہ ہیں کہ جو عوام کے خط لیتے تھے, امام تک پہنچاتے تھے, امام سے جواب لیتے تھے, عوام تک پہنچاتے تھے. عام پبلک امام سے نہیں مل پاتی تھی. یہ حسین ابن رو امام اور عوام کے بیچ کا وسیلہ تھے, اور ان کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ شیخ عباس قمی نے
مفاتیح الجنان میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ تو ان کو معصوم مانتے ہیں، کچھ علماء ان کو معصوم مانتے ہیں۔ ارے ذرا فیصلہ کرو، جو امام و عوام کے بیچ کا وسیلہ ہو وہ تو معصوم ہو، اور جسے علی جیسا معصوم مانگ رہا ہو۔ میں جاہل مطلق آدمی ہوں، میں جاہل مطلق ہوں، جاہل مطلق، مجھے انگوٹھا ٹیک سمجھیے آپ۔ لیکن جو ممبر پہ آ کے میں بولتا ہوں اس کے لیے میرے پاس دلیلیں موجود ہیں، اس کے لیے میرے پاس کتابیں موجود ہیں۔ پہلے حسین ابن رو کو، جو امام کے سفیر تھے، سفیر کا مطلب ہوتا ہے سفارت کرنے والا، میسنجر، عوام کا میسج امام تک، امام کا میسج عوام تک، دنیا سے جا چکے ہیں وہ 1100 برس پہلے، لیکن دریا پہ ہم آ کے ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا رقا امام تک پہنچا دیجئے، لیجئے دعا نے سمجھایا، اما سفیر کے بغیر امام تک عریضہ تو پہنچتا نہیں، جناب امیر کے بغیر اللہ تک دعا کہاں جائے گی؟ صلوات ہے جے محمد و آل محمد۔ اور فرمایا آپ نے سفیر کے بغیر امام تک خط نہیں پہنچتا، جناب امیر کے بغیر دعائیں پہنچ جائیں گی وہاں۔ اچھا، امام کے 4 سفیر تھے، جس میں ایک ہے حسین ابن رو۔ آپ نے حیدر ماموں کسے عریضہ سونپا تھا؟ جناب حسین ابن رو کو نا۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے سب نے اپنا عریضہ کسے دیا؟ سب نے حسین ابن رو کو۔ اتنا بڑا مجمع جو یہاں ہے اس نے بھی انہی کو دیا، جو مجمع یہاں نہیں ہے اس نے بھی انہی کے حوالے اپنا عریضہ کیا، دریا میں ڈالا، ان کا نام لیا کہ یہ آپ کے حوالے آپ امام تک پہنچائیں۔ اور دوسرے دن کوئی بحث نہیں ہوئی کہ صاحب ایک حسین ابن رو سب کے عریضے کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ارے کیا سنا عزیزو؟ کسی نے بحث کی، نہ شک کیا، نہ اعتراض کیا، نہ تجسس کیا کہ ایک حسین ابن رو ایک وقت میں سب کے خط امام تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ارے جس کے پوتے کے سفیر کا یہ اختیار ہو، اگر وہ ایک وقت میں سب کی مدد کو آئے، محمد۔ بس عزیزو تمام ہو رہی ہے آج کی گفتگو، یہ ذرا مشکل سا مرحلہ تھا، آج آسان ہو گیا، 3 دن آسان گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ مقصد دعا، حکم دعا سمجھیے کیوں ہے کہ عظمت امام سمجھو، جن کے سفیر کا یہ اختیار ہے ان کے دادا کا کیا اختیار ہوگا؟ یہ نہ کہنا کہ ان کا دور ختم ہو گیا، یہ نہ کہنا ان کا زمانہ چلا گیا۔ ارے جب یہ ظاہر ہوں گے تو روایت میں ہے کہ جب آخری ظاہر ہوگا تو سورج میں ایک چہرہ نظر آئے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی روایت سنا رہا ہوں، چاہے جیسے سنیے گا، جب آخری امام آنے والے ہوں گے تو سورج میں ایک چہرہ نظر آئے گا، وہ آواز آئے گی، ھذا امیر المومنین حاضری۔ مولا علی کی زیارت ہوگی پہلے، اور پھر ان کے سفیر کا اتنا اختیار ہے تو ان کا کتنا اختیار ہوگا کہ آخری امام جب آئیں گے اور سفیانی کے لشکر کو تحت تیغ فرمائیں گے اور پھر مدینے سے کوفے کی طرف جائیں گے تو بہت سے افراد ان کے ساتھ ہوں گے، تو لوگ سوچیں گے اتنا لمبا سفر ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان لے لیا جائے،
تو امام فرمائیں کوئی اپنے ساتھ نہ کھانا لے کے چلے نہ پانی لے کے چلے۔ امام کے پاس وہ پتھر ہوگا جس پر جناب موسیٰ نے اپنا عصا مارا تھا، جس سے 12 چشمے نکلے تھے۔ جناب موسیٰ کی قوم کو پیاس لگی، حکم ہوا موسیٰ اپنا عصا مارو اس پہ۔ عصا مارا، 12 چشمے نکلے۔ امام ایک اونٹ کی پیٹھ پر اس پتھر کو باندھ دیں گے، وہ کہیں کوئی کھانا پینا لے کے نہ چلے، جسے پیاس لگے وہ بھی اس سے کہے، جسے بھوک لگے وہ بھی اس سے کہے۔ ارے جن کا پتھر رزق بانٹتا ہو، جن کا پتھر رزق بانٹتا ہو، اگر درگاہ میں ان کے در سے مل جائے نا، صلوات پڑھ دے محمد علیہ محمد، اور فرمایا بس آج کی گفتگو تمام ہو گئی۔ ان کا ایک پتھر ہی کھانا بھی دے گا، پانی بھی دے گا۔ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ دعائیں، ان دعاؤں سے عظمت امام سمجھو، دعاؤں کو گنڈا تعویذ نہ سمجھو، دعاؤں کو جادو کی پوٹلی نہ سمجھو، دعاؤں کو عرفان اہل بیت کا رستہ سمجھو۔ کہ معصومین کی حکمت تھی کہ ہمارے چاہنے والوں تک فضائل کیسے پہنچیں، تو انہوں نے اپنے فضائل کے کعبے پر دعاؤں کا غلاف اڑا دیا، اور یہ کام سب سے زیادہ نمایاں طور پہ چوتھے امام نے کیا۔ سب سے سخت دور تھا چوتھے امام کا دور، سب سے نازک دور چوتھے امام کا دور۔ آپ نے دعاؤں کے ذریعے فضائل کا تحفظ کیا، اور 2 کام کیے، یا تو دعاؤں کا درس دیا یا مظلوم باپ پر گریہ کیا۔ امام کے 2 ہی کام ملتے ہیں بعد شہادت حسین، یا تو دعائیں سکھا رہے ہیں، ابو حمزہ سمالی دعائیں لے کے جا رہے ہیں، سلیم قیس دعائیں لے کے جا رہے ہیں، اور یا منہال کوفی گزر رہے ہیں اور اوپر سے پانی گر رہا ہے۔ منہال نے دامن سمیٹا، کنیز نے کہا منہال یہ پانی نہیں ہے، کہا کیا ہے، کہا اوپر جا کے دیکھو تمہارا امام رو رہا ہے۔ اب جو دیکھا تو امام وضو کرنا چاہتے ہیں، اور ہاتھ میں پانی کو لیتے ہیں اور پانی کو دیکھتے ہیں، نہ جانے پانی میں کیا نظر آ رہا تھا، سکینہ کے سوکھے ہونٹ یا علی اصغر کا سوکھا گلا، عباس کے کٹے بازو یا اکبر کا چھدا ہوا سینہ، اون و محمد کے لاشیں یا قاسم کا پامال جنازہ، نہ جانے کیا نظر آ رہا تھا۔ باپ کے گلے پر خنجر چلتا نظر آیا یا بہن کے کانوں سے بالیاں چھلتی نظر آئیں۔ فرمایا واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا، واللہ قسم کھا کے تشنہ کا اعلان، قسم کھا کے پیاس کا اعلان کیا۔ لعنت ہو اس پر جو اب انکار تشنگی کرے۔ واللہ قتل ابی عطشان، خدا کی قسم میرا باپ پیاسا مارا گیا۔ منہال نے کہا آقا آپ رو رہے ہیں؟ کہا ہاں منہال۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں پتا ہمارا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا؟ منہال نے کہا آقا کافی عرصہ ہو گیا، کئی سال ہو گئے اس واقعے کو۔ کہ منہال تم تو ہمارے دوست ہو، ہمارے ساتھ انصاف نہ کیا۔ کہا آقا کیا خطا ہو گئی؟ کہ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ 12 بیٹے تھے۔ کہ کتنے قتل ہو گئے؟ کہ آقا قتل ایک نہیں ہوا، ایک یوسف گم ہو گئے۔ کہ کتنا روئے؟ کہ اتنا روئے کہ آنکھوں سے روشنی چلی گئی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ کہا منہال جس کا ایک یوسف گم ہو جائے اس کی آنکھوں سے روشنی چلی جائے۔ ارے جس نے اپنی آنکھوں سے چچا کے کٹے ہوئے بازو دیکھے ہو، بھائی کا چھدا ہوا سینہ دیکھا ہو، باپ کے گلے پر چلتا ہوا خنجر دیکھا ہو، سیدانیوں کی چھنتی ہوئی ردائیں دیکھی ہو۔ آوازیں بلند ہیں آپ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کی۔ یہ اصل زمانہ ہے رونے کا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ 10 محرم مصائب کے خاتمے کا دن نہیں ہے، 10 تو آغاز مصائب کا دن ہے۔ آج محرم کی 16 ہو گئی،
16 محرم کا مطلب ہے 6 دن ہو گئے حسین کی یتیمہ کے سر پر کسی نے دست شفقت نہیں پھیرا. 6 دن ہو گئے سکینہ کو تماچے کھاتے ہوئے. 6 دن ہو گئے اہل بیت حرم کو جاگتے ہوئے. ماشاءاللہ روئیں گے آپ. اور ذاکر کا کام احساس دلانا ہوتا ہے. ذاکر کا کام احساس دلانا ہوتا ہے. ہم تو صرف احساس دلاتے ہیں، ورنہ مصائب تو وہی سنے سنائے ہیں نا. مصائب میں کچھ نیا نہیں پڑھا جاتا. وہی جو ہر سال سنتے ہیں وہی سنتے ہیں کہ 28 رجب کو ایک قافلہ مدینے سے چلا، ایک مسافر نانا کی قبر پر پہنچا، سلام کیا، ماں کی لحد پر پہنچا، آواز آئی میرا عباس کہاں ہے؟ عباس قریب آئے، صدا آئی کہ میرا شبیر ہے، اب تیرے حوالے بیٹا، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. پھر ہاتھ جوڑے کا اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں پر رسم دیکھنے چلو. ماں کی قبر کو سلام کیا، بھیا کی لحد کو الوداع کیا. ابھی چلے تھے کہ جناب عباس نے کہا آقا ذرا رک جائیں، پیچھے کوئی آ رہا ہے. کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہا وہ دیکھے بیمار بیٹی تشریف لا رہی ہیں. دوڑتی ہوئی سغرا آئی، میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو، ارے بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. یہ سب سنا ہوا ہے نا. ماشاءاللہ وہی آوازیں بلند ہو. یہ سب سنا ہے آپ نے، کچھ نیا نہیں ہے. کہ بیٹی کو قریب بلایا کہ بی بی ابھی ہم آپ کو سمجھا کے آئے تھے. کہ بابا میں جانے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں یہ پوچھنے آئی ہوں کہ وہ اصل وجہ کیا ہے جو آپ مجھے ساتھ نہیں لے جا رہے. کہ بی بی آپ بیمار ہیں. کہ بابا ہم بیمار ہیں، آپ مسیحا ہیں، اگر آپ ایک اشارہ کر دیں تو ہمیں ابھی شفا مل جائے. کہا بی بی اب سنو، دیکھو خدا کا حکم نہیں ہے کہ ہم تمہیں ساتھ لے جائیں. کہا کیوں؟ کہ ہم جا رہے ہیں مقتل کی طرف، جہاں تمہارے چچا کے بازو کٹیں گے، اکبر کا سینہ چھدے گا، اصغر کے گلے میں نشانہ تاک کے تیر مارا جائے گا، ہمارے گلے پر خنجر چلے گا، تمہاری بہن سکینہ کی چادر چھنے گی. آواز دی بابا آپ کی بیٹی ہوں، سیدہ کی پوتی ہوں، علی کی پوتی ہوں، حسن مجتبیٰ کی بھتیجی ہوں. بابا کسی مرحلے میں سغرا پیچھے نہیں رہے گی. اگر سر کی چادر کی بات ہے تو دین کے تحفظ کے لیے اگر خدا کی مرضی ہے تو ہم اپنے سر کی چادر لٹا دیں گے. کہ بیٹی چادر کا نام آپ نہ لیجیے گا، اللہ نہیں چاہتا کہ آپ جائیں. کہا کیوں بابا کیوں؟ سکینہ بھی تو آپ کی بیٹی، میں بھی آپ کی بیٹی. کہا ہاں مگر سکینہ کا چہرہ ہمارے چہرے جیسا ہے، آپ کا چہرہ ہماری اماں فاطمہ کا چہرہ. اللہ کچھ نیا نہیں ہے. اور عزیزوں ماشاءاللہ ہر طرف سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کیا پتا کیا خبر ان آوازوں میں کون سی آواز کس کی آواز ہے؟ اللہ کون سی صدا کس کی صدا؟ رولانے کے لیے مصائب نہیں ہوتے. دیکھیے اگر یہ بات آپ محسوس کر لیں تو رونے کو بہت ہوگی. آپ ذرا 1 سیکنڈ کو میرے ساتھ آئیے، آنکھیں بند کیجئے اور مولا علی کو یاد کیجئے. آپ آنکھیں بند کر کے مولا علی کو یاد کریں گے تو آپ کو کبھی کعبے کی دیوار کا در نظر آئے گا، کبھی در خیبر اکھڑتا نظر آئے گا، کبھی سورج پلٹتا نظر آئے گا، کبھی ڈیوڑی پر ستارہ اترتا نظر آئے گا. امام حسن کو یاد کر کے آنکھ بند کیجئے، وہی فضائل کے منظر نظر آئیں. یہ حسن مجتبیٰ صفین میں تلوار چلا رہے ہیں، یہ حسن مجتبیٰ دسترخوان بچھا رہے ہیں. مولا علی کو یاد کیا، وہ آنکھیں بند کی تو فضائل ہی فضائل نظر آئے. مولا حسن کو یاد کیا، آنکھیں بند کی تو فضائل ہی فضائل نظر آئے. لیکن ادھر یا حسین کہہ کے آنکھ بند کی تو اب حسین نظر آئے. کبھی 18 برس کے سینے سے نیزہ نکالتے ہوئے، کبھی 13 برس یہ یتیم کا لاشا اٹھاتے ہوئے، کبھی اصغر کے گلے سے تیر نکالتے ہوئے، کبھی سجدہ خالق کو سر جھکاتے ہوئے. اللہ اللہ کیسا بے کس و مظلوم ہے. بس عزیزوں
मसाइब वही पढ़े जाते हैं, वही 2 मुहर्रम को करबला पहुंचना, वही 4 को खेमे हटना, वही 7 से अलतश की सदाएं बुलंद होना, वही 10 को कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शक्ल में शाह दिन भर रहे। आप सुनते हैं और इतना रोते हैं। अब फरमाइशें हैं नौजवानों की, उस फरमाइश को पूरा कर दूं तो इंशाअल्लाह बाकी फरमाइशें बाद में पूरी होंगी। आप सुनते हैं तो ये आलम होता है। बिहार गोपालपुर में एक मजलिस हो रही थी आज से 50-60 साल पहले, यौम आशूरा, फाका शिकनी से पहले मजलिस। फाका शिकनी अजीज़ों, फाका शिकनी का वक्त सिर्फ नज़ चखने का वक्त नहीं होता, फाका शिकनी का वक्त तो है कि पानी देखिए तो कलेजा मैंने गुज़िश्ता बरस भी गुजारिश की थी कि बड़े एहतराम के साथ तबरुकात इमाम को इस्तेमाल में लाया कीजिए। गोपालपुर में फाका शिकनी हो रही है और मजलिस हुई उससे पहले, पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की। एक आलिम दीन ने मसाइब पढ़े, आशूर का दिन था, लोग रोते रोते बेहोश हो गए। फिर लोग होश में आए, वो अपने अपने घरों को गए फाका शिकनी करके। लेकिन उन आलिम दीन ने देखा कि एक बुजुर्ग है जिनके बाल सफ़ेद, दाढ़ी सफ़ेद, भवें सफ़ेद, वो अपने जानू पीट पीट के रो रहे, वाह हुसैना, वाह मजलूमा, वाह गरीबा। ये आलिम उनके पास गए, हाथ जोड़े का हुजूर आपको इस बस्ती में पहली मर्तबा देखा, इतना बता दीजिए सबका गिरिया भी रुक गया, सबकी आवाज़ें भी रुक गई। ये बताइए वो कौन सा मसाइब का जुमला आपके दिल में उतर गया जो अभी तक आपका गिरिया नहीं रुका। रोने वाले ने कहा कि मैं मसाइब सुन के नहीं रोया, अरे जो तूने पढ़ा इन आँखों ने देखा है। कहा आप कौन है? कहा मुझे जाफर जिन कहते हैं, मैंने करबला में सैयदा का लुटता हुआ घर देखा, अब्बास के कटे हुए बाजू, अकबर का छिदा हुआ सीना। माशाअल्लाह, बस 1 मिनट में मजलिस तमाम हो रही है। जाफर जिन कहते हैं कि आशूर के दिन मेरी शादी की तैयारी थी, अभी मैं शादी की मस्तद पर बैठा था कि एक जिन्नात ने आके मेरी माँ को बताया कि गज़ब हो गया, ज़हरा का भरा घर उजाड़ रहा है। कब मेरी माँ बाल खोल के निकली, का जाफर अरे तू शादी करने जा रहा है, अरे सैयदा का घर उजाड़ रहा है, अरे ज़हरा का लाल करबला में आवाज़ दे रहा है, हाल मिल नासरे या छोड़ना। जाफर कहते हैं मैंने अपने सेहरे को नोच कर फेंका, शादी के लिबास को उतारा, तलवार को नियाम से निकाला, अपने लश्कर को लिया और चश्म ज़दन में मैं करबला में पहुंचा। का दोपहर का वक्त था मगर करबला में अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए कि इतने तीर चल रहे थे कि सूरज की रोशनी ज़मीन में नहीं पहुंच रही थी। कब मैंने देखा चारों तरफ कि हुसैन कहाँ, का मुझे घोड़े पर एक जिस्म नजर आया जो तीरों से ढका हुआ था। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। आवाज आई वालेकुम सलाम। अरे जाफर बड़ी देर में आए, अरे हमारा अकबर मर गया, हमारा अब्बास मर गया, हमारा कासिम मर गया। जाफर कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने देखा कि तीरों से छलनी इमाम, एक माथे पर तीर लगा हुआ है, एक दिल के अंदर तीर पेवस्त है, इधर खूली का नेज़ा पसलियों को तोड़ चुका है, इधर इब्ने अशद का भाला पसलियों से अंदर जा चुका है, उधर अबू अय्यूब मलून सीने की तरफ नेज़े को हिला रहा है, कोई पत्थर चला रहा है। मैंने कहा आका रुक जाए, आका मुझे माफ़ कीजिए आने में देर हो गई, भाई इजाज़त दीजिए। कहा नहीं जाओ जाफर, बहुत जल्दी चले जाओ, अभी इजाज़त ना मिलेगी। कहा अच्छा आका जा थोड़ा सा पानी तो पिला दूँ। कहा जाफर पानी का नाम न लेना, हमारा असगर प्यासा मारा गया, हमारा अकबर प्यासा मारा गया। मेरे इमाम ने आसमान को देखा, कहा जाफर जाफर तुम्हें बहते हुए लहू का वास्ता, अब करबला की ज़मीन को छोड़ दो। कहा आका मुझे रुक जाने दे। कहा जाफर अपनी आंखें बंद कर लो, चले जाओ। का क्यों? कहा जाओ जाफर, हमारी अम्मा बालों को खोले। अरे मेरा अल्लाह, अरे मेरा